اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، معاویہ کو ماموں کہنے والے یزید کے وکیل آج تک یہی کہتے آئے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یزید نے قتل نہیں کیا اور نہ ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ وہ تو بہت اچھا انسان تھا، اور جب اسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا علم ہوا تو وہ رونے لگا اور اس نے آل رسول کو عزت و احترام سے گھر بھیج دیا۔ تو آئیے آج یزید کے بیٹے کی زبانی ہی سنتے ہیں کہ یزید اچھا انسان تھا یا نہیں۔ سامعین، شیعہ دشمنی میں مشہور ابن حجر مکی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب السوائق المحرقہ میں صحابہ کی اقسام کے باب میں یزید کے بیٹے معاویہ ثانی کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس شبیر برادرز اردو بازار لاہور پاکستان والا کلمی نسخہ ہے تو اس میں یہ روایت صفحہ نمبر 740 میں نقل ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یزید کا ایک نوجوان صالح بیٹا تھا، یعنی نیک بیٹا تھا۔ اسے یزید نے خلیفہ مقرر کر دیا اور وہ مرنے تک مسلسل بیمار رہا۔ وہ نہ لوگوں کے پاس آیا، نہ انہیں نماز پڑھائی اور نہ ہی کسی کام میں مداخلت کی۔ اس کی مدت خلافت 40 دن رہی۔ بعض اسے 2 ماہ اور بعض 3 ماہ قرار دیتے ہیں۔ اس کی وفات 21 سال کی عمر میں ہوئی اور بعض 20 سال کی عمر بھی بتاتے ہیں۔ اس کی ظاہری نیکی کی ایک مثال یہ ہے کہ جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے منبر پہ چڑھ کر کہا کہ یہ خلافت اللہ کی رسی ہے، اور میرے دادا یعنی معاویہ نے اس شخص سے خلافت کا جھگڑا کیا جو اس سے زیادہ اس کا حقدار تھا، یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو سلوک وہ تم سے کرتا رہا ہے تم اسے جانتے ہو، یہاں تک کہ موت نے اسے آ لیا اور وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کا قیدی ہو گیا ہے۔ پھر میرے باپ یعنی یزید نے خلافت سنبھال لی، حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ اس نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑا کیا اور ان کی زندگی کو ختم کر دیا، اور اس یعنی یزید کی اپنی اولاد بھی تباہ ہو گئی اور وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کا قیدی ہو گیا۔ پھر اس یزید کے بیٹے معاویہ نے رو کر کہا کہ جو بات ہم پر سب سے زیادہ گراں ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے برے انجام کا علم ہے۔ اس نے عطرت رسول یعنی اولاد رسول کا قتل کیا اور شراب کو جائز قرار دیا اور کعبہ کو ویران کیا۔ میں نے خلافت کا مزہ نہیں چکھا اور نہ ہی اس کی تلخیوں کو گلے کا ہار بنانا چاہتا ہوں۔ اپنے معاملہ کو تم خود سمجھو۔ اللہ کی قسم، اگر دنیا کی کوئی اچھی چیز ہے تو ہم نے اس سے اپنا حصہ حاصل کر لیا ہے، اور اگر کوئی بری چیز ہے تو ابو سفیان کی اولاد کے لیے وہی کافی ہے جو اس نے حاصل کر لی ہے۔ پھر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر چھپ گیا اور 40 روز کے بعد فوت ہو گیا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ اس پر رحمت کرے، وہ اپنے باپ سے زیادہ انصاف پسند تھا۔ اس نے بتا دیا کہ خلافت اس کے اہل کو ملنی چاہیے۔ سامعین، جلال الدین سیوطی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب تاریخ خلفاء میں معاویہ بن یزید کے باب میں جو صفحہ 212 میں درج ہے لکھا ہے کہ معاویہ بن یزید بن معاویہ ابو عبد الرحمن، جسے بعض لوگ ابو یزید اور بعض ابو لیلہ بھی کہتے ہیں، معاویہ بن یزید اپنے والد کی زندگی ہی میں ماہ ربیع الاول 64 ہجری میں ولی عہد حکومت مقرر ہو چکا تھا۔ یہ ایک صالح نوجوان تھا۔ بیماری کی حالت ہی میں تخت نشین خلافت ہوا اور اسی بیماری کی حالت میں وفات پائی۔ اس نے کسی پر فوج کشی نہیں کی، سلطنت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، لوگوں کو نماز بھی نہ پڑھا سکا۔ اس کا دور حکومت صرف 40 دن رہا۔ بعض کہتے ہیں تخت نشینی خلافت کے بعد 2 ماہ اور بعض کے نزدیک 3 ماہ زندہ رہا، اور اس نے 20 یا 21 سال کی عمر پائی۔ قبل از مرگ لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ سے کہا کہ کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر دیجئے، تو اس نے جواب دیا، میں نے خلافت کی شیرینی ہی سے استفادہ نہیں کیا تو اس کی تلخیاں کیوں برداشت کروں۔ تو سامعین، جلال الدین سیوطی نے یزید کے بیٹے کا پورا خطبہ تو نقل نہیں کیا، تاہم چند اہم باتیں کی ہیں، وہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ اس نے اعتراف کر لیا کہ یزید کا بیٹا ایک نیک انسان تھا۔ دوسرا یہ کہ یزید کے بیٹے نے کسی پر فوج کشی نہیں کی۔ تیسرا یہ کہ اس نے سلطنت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، یعنی معاویہ ثانی نے اپنے باپ یزید کی حکومت کو قبول ہی نہیں کیا۔ اگر قبول کرتا تو بالکل ایسے ہی شاہی احکامات جاری کرتا جیسے اس کا باپ یزید کرتا تھا۔ اور جب وہ مرنے لگا اور لوگوں نے اس سے کہا کہ کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیجئے، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے تو خلافت کا مزہ ہی نہیں چکھا تو اس کی سختیاں کیوں برداشت کروں۔ اور سامعین، صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اپنی کتاب سوانح کربلا جو جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان نور مسجد کاغذی بازار کراچی پاکستان سے چھپی ہے کہ صفحہ 116 میں لکھا ہے کہ معاویہ اگرچہ یزید پلید کی اولاد سے تھا مگر آدمی نیک اور صالح تھا۔
باپ کے ناپاک افعال کو برا جانتا تھا۔ عنان حکومت ہاتھ میں لیتے وقت سے تا دم مرگ بیمار ہی رہا اور کسی کام کی طرف نظر نہ ڈالی، اور 40 یا 2-3 ماہ کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں مر گیا۔ آخر وقت میں اس سے کہا گیا کہ کسی کو خلیفہ مقرر کرے، تو اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ میں نے تو خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی، تو میں اس تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں۔ اور سامعین، غیر شیعہ کے ہاں علامہ اور مولوی کا درجہ رکھنے والے محمد شفیع اوکاڑوی نے کتاب شام کربلا صفحہ 259 میں معاویہ اصغر کی ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ یزید کی ہلاکت کے بعد لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ نوجوان فطرتاً نرم دل، نیک سیرت اور دین و مذہب کا پابند تھا۔ چونکہ یہ بنی امیہ کی بدعنوانیوں سے بیزار اور بد دل تھا، اس لیے اس نے لوگوں کے درمیان ایک خطبہ دیا کہ میں حکومت میں حسین سے ہوں۔ اور سامعین، غیر شیعہ کے فاضل علوم اسلامیہ مولوی قاری محمد عبدالتواب قادری حبیبی نے اپنی کتاب کربلا کے بعد کے صفحہ 80 معاویہ ابن یزید کے باب میں لکھا ہے کہ یزید کے مرنے کے بعد اس کے مشیر کاروں نے، اس کے ایڈوائزرز نے زبردستی اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو تخت پر بٹھا دیا، اگرچہ وہ برابر انکار کرتا رہا۔ معاویہ ابن یزید ایک صالح اور متقی شخص تھا۔ اراکین سلطنت کے اصرار سے مجبور ہو کر تخت حکومت پر بیٹھ کر ایک خطبہ پڑھا، جس میں اس نے اس بات کا صاف اعتراف و اعلان کیا تھا کہ خلافت نہ تو میرا حق ہے نہ میرے باپ دادا کا حق تھا، یعنی یزید اور معاویہ کا حق نہیں تھا، لہٰذا میں تخت خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد معاویہ ابن یزید نے جو گوشہ نشینی اختیار کی تو 40ویں دن انتقال کے بعد ہی اس گوشہ سے نکلے۔ اور سامعین، غیر شیعہ مصنف صاحبزادہ سید افتخار الحسن اپنی کتاب کفر یزید صفحہ 37 میں ابن حجر مکی کی کتاب سوائق محرقہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ یزید کے بیٹے کا بیان جو اس نے اپنے باپ کے متعلق دیا ہے، اس کی تفصیل اس طرح لکھتے ہیں کہ پھر میرے باپ کو حاکم بنایا گیا، حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ اس کی عمر کم ہو گئی اور وہ اپنے گناہوں کے سبب قبر میں مبتلا عذاب ہو چکا ہے، اور اس نے عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا، اور اس نے یعنی میرے باپ نے شراب کو حلال کیا اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ پھر لکھتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر اور علامہ ابن حجر مکی نے یزید کی جن بدعمالیوں، بد اخلاقیوں اور بد کرداریوں کو کھلے انداز میں بیان کیا ہے، اور یزید کے بیٹے کا بیان اپنے باپ کے متعلق لکھے ہوئے اس کی ضلالت و گمراہی اور عیاشی و بدماشی کا جو نقشہ پیش کیا ہے، کیا اس کے بعد بھی کسی شریف انسان کو یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ یزید جیسے فاسق و فاجر اور ظالم و بے دین انسان کو متقی، امام برحق، پیدائشی جنتی اور کامل مومن سمجھے؟ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یزید کا اپنا حقیقی بیٹا تو اپنے باپ کو مسلمانوں کا حاکم بننے کا اہل نہیں سمجھتا، لیکن پاکستان کے خارجی نجدی مولوی اسے امیر المومنین اور خلیفہ برحق مانتے ہیں۔ اور پھر یزید کا بیٹا تو اپنے باپ کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے باپ کو گناہوں کے سبب قبر میں عذاب ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے بے ادب اور اہل بیت کے دشمن نجدی لوگ اسے پیدائشی جنتی تسلیم کرتے ہیں۔ یزید کا بیٹا تو کھلے الفاظ میں اقرار کرتا ہے کہ میرے باپ نے عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی اور شراب کو حلال کیا، لیکن اس کی صفائی کے گواہ، اس کے حواری، اس کے خیر خواہ اور وفادار لوگ اسے قتل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بری ذمہ مانتے ہوئے اسے ایک شریف انسان مانتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الظالمین۔ سامعین، یہ ہے حقیقت یزید کی جو اس کے اپنے بیٹے نے لوگوں پر فاش کر دی اور جو تاریخ کے اوراق کا حصہ بن گئی، تاکہ جب بھی کوئی وکیل یزید کے حق میں بیان دے تو خود اس کے گھر سے اس کی دلیل رد ہو جائے۔ سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وکیل کے یزیدوں کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔